اللہ طلب الہیہ کو غالب کر لو گے. تو تمہاری یہی لفظ اللہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، لفظ جہاد. اور مسلمان کے بعد عبادات الہیہ کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اللہ کی راہ پہ جہاد کرنا. کیا ہے؟ کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی الاموال بل احیاء یبایعونک ایمان اللہ. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد جسے ہم کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ مارے جائیں. اگر یہ اپنی زندگی پہ ہاتھ دھو بیٹھے تو خاص کہا ایمان والوں کو. کس کو کہا؟ کہ تم میں سے مردہ گمان نہ کرنا، براہ یہ زندہ ہے. لیکن یہ کیسے زندہ ہے؟ جس کا تمہیں شعور نہیں. یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، اور جو کھائے پیے تو بھائی وہ چلتا پھرتا بھی تو ہوگا نا. کیوں بھائی؟ اب اس کے چلنے پھرنے کا جو ادراک ہے وہ ہماری سمجھ شعور سے باہر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کس طریقے کی نعمتوں سے نوازا ہے. جو چل سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. کیوں بھائی؟ پھر تو بہت کر سکتا ہے نا بھائی. اور اس کے کرنے کی نشانی اللہ نے یہ بتا دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کہ جو میرے دوست ہیں نہیں ہے ان کو کوئی خوف. خوف کیا ہے؟ اور یہاں کھائیں گے تو خوف ہے نا کوئی خراب کرنا کھا لیا ہو، کوئی ادھر کرنا کھا لیا ہو. لیکن اللہ ان کو یہاں بھی کہہ رہا ہے ان کو کوئی خوف نہیں، اور وہاں بھی کہہ رہا ہے. اور کیسا خوف؟ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہمارے نزدیک جو خوف ہے وہ صرف زندگی کا ہے. میں چوری کر لوں گا، پولیس پکڑ لے گی. یار میں کسی کو مارا گا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی. خوف ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یحزنون بیچ جہانوں میں، بیچ جہان کے اندر پہلا جہان آپ کی زندگی کا ہے. کیا ہے؟ دوسرا جہان آپ کے برزخ کا ہے، کہ جب آپ کو قبر میں لٹایا جاتا ہے. بھائی قبر میں چھوڑ کے آتے ہیں تو بھی ایک جہان ہے. کیوں بھائی؟ آپ اللہ کہہ رہا ہے ان کو کوئی خوف نہیں یہاں کا. اب یا کس کا خوف ہے؟ یا غلطی کے دنیا میں تو فرشتوں نے چلنا نہیں ہے. اور فرشتے ہر طرح کا حساب لیں گے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں ہے کوئی خوف بھی جہانوں. تو اس کے لیے آئے بہانے
اور خصوصاً مشائخ نے اولاد نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے طریقہ اولا رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ کہ جب تم چاہو کہ میں اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤں، جب ہم چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں میرا بیٹا بڑا اچھا ہو جائے، بڑا افسر بن جائے، تو ہم اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مختلف پڑھاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا شمار آگے اچھے اللہ کے دوستوں میں ہو، جب اللہ کے دوستوں میں ہو تو پھر کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. کس پر؟ جی ایمان تو ہم لاتے ہی نہیں. جب یہ آپ نے ہوئے تو ایمان سے تو ایسے کہا نہیں. ایسے نہیں. اب تم بیعت اختیار کرو. کیا کرو؟ اور بیعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اقرار کرنا ان احکام کا کہ آج کے بعد میں ان کے خلاف عمل نہیں کروں گا.